ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان سے ہے، اور ایمان ہماری اردو زبان کے اندر استعمال ہونے والا عام لفظ ہے، ماننا، یقین کرنا، تسلیم کرنا۔ تو الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، یہ دو لفظ ہیں، ایک بی اور ایک الغیب۔ بی کا مطلب ہے پر، الغیب غیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یقیمون، یہ لفظ بھی ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، قائم ہونا، قائم کرنا، قیام۔ یہ سفر پہ جائیں نا تو راستے میں بورڈ لگا ہوتا ہے قیام و طعام، یہی لفظ ہے، قیام، کھڑا ہونا، قائم کرنا۔ یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، صلاۃ، نماز۔ یہ بھی ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ پابند صوم و صلاۃ، وہ بندہ بہت پابند صوم و صلاۃ ہے، صوم روزہ، صلاۃ نماز، یعنی روزے نماز کا بڑا پابند ہے، صلاۃ۔ یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ روزمرہ میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں، تو ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ قرآنی الفاظ ہیں، وہ ایک بڑی تعداد، اور ہمارے لیے ان کو سمجھنا آسان ہے۔ وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، یہ بھی دو لفظ ہیں، من اور ما۔ جب یہ دونوں ملے تو عربی کے قاعدے کے مطابق مما بن گیا۔ من سے ما، جو، ومما، اور اس میں سے جو، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، یہ تین لفظ ہیں، رزقناہم، رزقناہم، یہ تین لفظ ہیں۔ رزق، دیا، نا، ہم نے، ہم، انہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا۔ بہت آسان ترجمہ ہو گیا۔ يُنْفِقُونَ، یہ لفظ انفاق سے ہے، اور یہ بھی ہماری زبان میں اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ ایک دفعہ میں بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا، لفظ بلفظ بھی ہو گیا، با محاورہ بھی ہو گیا۔ پچھلی آیت تھی ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اللہ رب العزت وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں۔ یہ آگے جتنی چیزیں آ رہی ہیں، تین صفات ان کا ذکر اس آیت میں ہوا، غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تین صفات ان کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ ہر صفت انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، ہر صفت انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو اور واضح کرتا ہوں۔ ہماری جو باڈی ہے نا، جسم جو ہے ہمارا، اس کو بہت ساری خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر خوراک الگ خاصیت رکھتی ہے۔ اب آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں وٹامن، یہ خوراک کھائیے جی، اس میں فلاں وٹامن ہے، اے ہیں، بی ہیں، سی ہیں، ڈی ہیں۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے دماغ کے لیے ضروری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے جگر کے لیے ضروری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے گردوں کے لیے ضروری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے معدے کے لیے ضروری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے، کچھ سماعت کے لیے ضروری ہیں۔ جب آپ ساری خوراکیں کھاتے ہیں تو ان کی جتنی بھی خاصیتیں ہیں اور ان میں جتنی بھی طاقت ہے وہ آپ کے وجود کو ملتی ہے، اور وجود کا ایک ایک حصہ مستفید ہوتا ہے اور آپ کو پوری صحت میسر آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی ہر نعمت کھانی چاہیے۔ ہر نعمت کے اندر الگ خاصیت ہے، الگ طاقت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے احکام دیے ہیں، ہر حکم کے اندر الگ تقوی ہے، ہر حکم کے اندر الگ تقوی ہے۔ جب آدمی ہر حکم کو اپناتا ہے اور اسے ہر تقوی میسر آ جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نماز کا ایک تقوی ہے، نماز کا اپنا ایک تقوی ہے، اس کی اپنی ایک خاصیت ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک الگ قسم کی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں، ویسے تو نماز کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ نماز کا یہ ہے، انسان کے اندر نا تھوڑی سی عاجزی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کے ہاں بہت بڑی صفت ہے، جس کی وجہ سے انسان کا رتبہ بہت اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، اسے میں نے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اب یہ تقوی ہے، نماز سے یہ تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کا اپنا ایک تقوی ہے۔ اس سے کون سا تقوی پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے بخل نکلتا ہے۔ یہ جو بخل انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، لالچ انسان کے اندر آ جاتی ہے، لالچ، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو حلال حرام کی تمیز بھلا دیتی، اور اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو رشتوں کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ لیکن جب انفاق فی سبیل اللہ شروع کرتا ہے تو وہ بخل اور وہ لالچ، یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب انسان دینے والا بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کا حکم دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ صدقات سے دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سود سے لینے کی ہوس پیدا ہوتی، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور سمیٹوں۔ سود سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان حیوان بن جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان ہمدرد بنے، بے لوث بنے، خدمتگار بنے. اس لیے بھائی انفاق کرو، مال خرچ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ راضی، اللہ خوش، ایمان بڑھ رہا ہے. اور جو ایمان بڑھتا جائے گا، جو ایمان مکمل ہوتا جائے گا، قرآن کے دروازے کھلتے جائیں گے. یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے. اچھا متقین کیسے بنیں گے؟ یہ لو بھائی، یہ کام شروع کرو گے، تمہارے اندر خود بخود ان اعمال کی خاصیت اور ان کی صفات اور ان کا فائدہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب ان کی خاصیت اور صفات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، تمہارا ایمان مکمل ہونا شروع ہو جائے گا. تمہارا ایمان مکمل ہونا شروع ہو جائے گا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. دیکھیے جی، الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ انسان مختلف ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، مختلف ذرائع سے. اور جن ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. کچھ چیزوں کا علم وہ ہے جو ہم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں، میرے سامنے ایک حادثہ ہوتا ہے اور وہ حادثہ، اس میں مجھے کسی چیز کی آواز سنائی نہیں دیتی، میں صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مجھے آنکھوں سے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہوا. خانہ کعبہ کے چاروں طرف اگر میں گھومتا ہوں، میں صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے علم حاصل ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا ایک کونا ایسا ہے، دوسرا کونا ایسا ہے، تیسرا ایسا ہے، چوتھا ایسا ہے. میں یہاں سے نکلتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے مجھے بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہو رہا ہے. میں پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، 20 قسم کے پرندے میں پہچان رہا ہوں. کیسے؟ دیکھ کر. بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے سن کر، قوت سماعت. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر. ہمیں چکھ کر بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. جتنے ذائقے ہیں ان کا علم ہمیں چکھنے سے ہوتا ہے، نہ وہ دیکھنے سے ہوتا ہے، نہ وہ پکڑنے سے ہوتا ہے، نہ وہ سونگھنے سے ہوتا ہے، وہ صرف چکھنے سے ہوتا ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چکھنے سے نہیں بلکہ سونگھنے سے آپ کو، قوت شامہ جسے کہتے ہیں، تو چکھنے سے، سونگھنے سے بہت سی چیزوں کا آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم آپ کو ہاتھوں سے حاصل ہوتا ہے، پکڑنے سے. یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، ہاں یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ ہمیں ہاتھوں سے علم حاصل ہوتا ہے. غیب کہتے ہیں اس علم کو جو نہ دیکھنے سے حاصل ہو، جس تک نہ تو ہماری دیکھنے کی رسائی ہو، نہ سننے کی رسائی ہو، نہ چکھنے کی رسائی ہو، نہ سونگھنے کی رسائی ہو، نہ پکڑنے کی رسائی ہو. وہ ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے. نہ دیکھ سکتے ہیں ہم، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے. جو ان سب سے باہر ہے وہ غیب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی مخلوق فرشتے موجود ہیں، بالکل ہیں. آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. کانوں سے ان کو سنا ہے؟ نہیں. اچھا، کہیں دیکھ کر آپ ہاتھوں سے پکڑ کر؟ نہیں. کوئی چکھ کر؟ نہیں. سونگ کر؟ نہیں. سوال یہ ہے، پھر ہم ان کو مانتے ہیں، پھر بھی وہ غیب ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے غیب ہیں، پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں. ہم کیوں مانتے ہیں ان کو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ یہ چیز موجود ہے. یہ ہے غیب پر ایمان. وہ غیب ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ یہ چیز ہے. جنات تک پھر کہیں نہ کہیں انسان کی رسائی ہے. جنات تک نہ پھر کہیں نہ کہیں انسان کی رسائی ہے. فرشتوں تک رسائی نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسان سے، جنات قابو میں بھی آ جاتے ہیں، جنات کو کہیں مارا بھی جا سکتا ہے، جنات کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے. بلکہ انسان اور جنات کی شادیاں اور ان کے تعلقات، یہ تو بہت ایک عام سی چیز ہے. جنات کا انسان پہ اس طرح آ جانا، پھر انسان کا ان کو بھگانا، یہ سب یہ عام سی چیزیں. جنات تک کہیں نہ کہیں رسائی ہو جاتی. لیکن جو فرشتے ہیں نا، ان تک رسائی نہیں ہے، وہ غیب ہیں. جنت دیکھیے؟ نہیں. چکھیے؟ نہیں. سنی ہے کہیں؟ نہیں.
یہ غیب ہے ہمارے لیے، ہم ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات غیب ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے. نہ ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ اللہ رب العزت ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کم سے کم آواز سنی ہو. ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئے، ہم سے نہیں. غیب ہے اللہ ہمارے لیے. یہ چیزیں غیب ہیں. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں سب سے زیادہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے. سب سے زیادہ تقوی غیب سے حاصل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا. میں ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی تک نہیں بتائی کسی کو. ہم جب گئے نا جس دن، تو صبح جو سحری تھی جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں، وہ تو یوں سمجھے کہ نہیں کیا ہم نے. رات سے جاگے ہوئے تھے. میری تو پچھلے 22 دن سے مسلسل مشقت تھی، نیند پوری نہیں ہو پا رہی تھی، روزے بھی تھے، تراویح بھی تھی، اور بھاگ دوڑ بھی تھی. پھر جس دن ہم گئے ہیں تو صبح ہم رات سو نہیں پائے اور صبح سحری نہیں کر پائے. پھر جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں وہاں ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ کھپنا پڑا ہے. ایئرپورٹ سے جب ہم جدہ پہنچے ہیں، عزیزیہ پہنچے ہیں، تو پھر ہمیں آرام کا ٹائم نہیں مل پایا. پھر وہاں سے نکلے ہیں، جو ساتھی گئے تھے موبائل پر 2 گھنٹے شدید گرمی کے اندر. اچھا موبائل سے فارغ ہو کر پھر گاڑی کا انتظار کرنا پڑا، وہ الگ مشقت. گاڑی میں بیٹھ کر پھر ہم حرم پہنچے ہیں. میری بس ہو گئی تھی، میں بتا رہا ہوں میری بس ہو گئی تھی. اور آگے ریسٹ نہیں ہے، اب آگے تو طواف شروع ہونا ہے. وہ میاں صاحب کہہ رہے تھے ابھی تو مشقت ہوئی ہی نہیں ہے، مشقت تو ابھی شروع ہونی ہے. اچھا اس سے پہلے خواتین ہماری کہیں آگے پیچھے، اس کو ڈھونڈ، اس کے پیچھے جا، اس کو دیکھ، اس کو. میں یہ سوچنے لگا کہ بس میں ابھی ادھر گرا یا ادھر گرا یا ادھر گرا. میں کیسے گھسٹ رہا تھا میں جانتا تھا. آخر میں نے سوچا نہیں، مجھے روزہ توڑنا پڑے گا ورنہ میں حرم میں کہیں گرا پڑا ہوں گا. بالکل میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور چکر سے میں وضو کرنے کے لیے گیا. کہیں اور تو پانی پی نہیں سکتا تھا، آب زمزم جہاں لگے ہوئے تھے وہاں تو نہیں پی سکتا تھا، سب دیکھتے. میں اس نیت سے گیا کہ وضو کے بہانے سے نا تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، نماز پڑھائی ہے، باوضو ہوں، مصلی پہ ہوں ابھی تک. میں نے یوں پانی اٹھایا، یہاں تک آ گیا تھا پانی، ایک دم میں نے یوں چھوڑا پانی. میں نے کہا نہیں یا اللہ نہیں، نہیں یا اللہ نہیں. وہ جو میری اس وقت کیفیت ہوئی نا میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے جیسے رونگٹے کھڑے ہوئے. نہیں میرے اللہ نہیں، اللہ نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا. میں نے آپ کے لیے رکھا تھا نا، میں نے نہیں چھوڑنا. میں بھاگا، عجیب کیفیت میں بھاگا. پانی ہے، میں نے بھاگنا یہاں سے. وہ کیفیت صرف میں سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ مجھ پر بیتی ہے، میری آنکھوں میں آنسو، میرے نا جسم اکڑ گیا جیسے. نہیں یا اللہ نہیں، نہیں نہیں یا اللہ نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا. میں پانی پی لیتا نا کسی کو پتہ نہ چلتا. میں کلی کر رہا ہوں نا، کلی کر رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا. آدھا پھینک دیا آدھا اندر لے گیا، پھر کلی کی، آدھا پھینک دیا آدھا اندر لے گیا، پھر کلی کی، آدھا پھینک دیا آدھا اندر لے گیا. کسی کو پتا نہ چلتا. میرے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں صرف ایک چیز تھی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان. سب سے زیادہ تقوی انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے. سب سے زیادہ تقوی انسان کے اندر. آپ واقعات پڑھیں، جب اسے فلاں بندہ گناہ کی طرف چلا گیا، پہنچ گیا، اسے کسی نے کہا اللہ سے ڈر، یک دم وہ بھاگا وہاں سے. ایسے بے شمار واقع، 20 واقع. خدا کا خوف کھا، یک دم وہ ڈرا. اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، یک دم وہ ڈرا. سب سے زیادہ انسان کے اندر تقوی یہ چیز پیدا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے. الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے. وہ 3 آدمی، بارش ہو گئی، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. بارش شروع ہو گئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا غار کا دھانا تھا، اس کے اندر گھس گئے. غار سا تھا.
طوفان تھا شدید، اوپر سے بہت بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. اندر حبس گھٹن، ان کی جان نکلنی شروع ہو گئی، آکسیجن ختم ہو گئی. ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ چٹان ہٹائیں، وہ ہلے ہی نہ، اتنی بھاری ہے. تھک ہار گئے، زور لگا کے جان ختم ہو گئی، ہار گئے. اب سامنے موت ہے، صرف سانس نکل رہی ہے. ایک کہنے لگا یار کوئی نیک عمل یاد ہو کسی کو تو اللہ کے سامنے پیش کرو، شاید اللہ پاک اس کی برکت سے اس سے نجات دے دے. ان میں سے ایک نے ایک بات کہی، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک خاتون کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں نے پیسے ارینج کیے، پیسے لے جا کر میں اس کے پاس رکھے، یہ لے بی بی تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو. اکیلے ہم گھر میں. جب بالکل میں اپنی خواہش پوری کرنے لگا، اب وہ عورت کے پاس روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس کی ڈیمانڈ پوری، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اس نے صرف اتنا کہا، اور تو کوئی نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے ڈر جاؤ، اس سے ڈر جائیں. اللہ آپ جانتے ہیں میرے اندر صرف آپ کا خوف پیدا ہوا، مجھے اس وقت اس برائی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، میں نے وہیں پر چھوڑا سب کچھ، میں بھاگا وہاں سے صرف آپ کے لیے. اس نیکی کا، اس تقوی کا یا اللہ آپ کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا. اگر آپ کو وہ پسند آیا ہے، قبول ہوا ہے آپ کے ہاں، تو اس مصیبت سے نجات دے دے. وہ چٹان جو 3 آدمی زور لگا کے تھک گئے تھے، خود بخود سرکنی شروع ہو گئی، خود بخود سرکنی شروع ہو گئی. یہ سب سے زیادہ جو تقوی انسان کے اندر جو چیز پیدا کرتی ہے وہ غیب پر ایمان، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. کتنا پیارا لفظ ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے اپنی ہمت سے کمایا ہے، اپنی ذہانت سے کمایا ہے، ہم نے دیا ہے. بڑے بڑے ذہین بھوکے مر جاتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور بھوکے مر جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے اور بہت سارے ان پڑھ سادے سے کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 3 صفات. آج اتنا ہی پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے جو حرف پڑھتے جا رہے ہیں نا اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر. یہ چیزیں تقوی پیدا کریں گی، یہ چیزیں تقوی پیدا کریں گی، یہ چیزیں ایمان مضبوط کریں گی. الذین، جو لوگ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. بس آج